اس کے علاوہ میں یہ بھی بیان کرنا چاہوں گا یہ سوال ان کا جرم کیا تھا. دیکھیں پاکستان کے اندر پاکستان کے خلاف، پاکستان کی ریاست کے خلاف، پاکستان کی حکومت کے خلاف، پاکستان کے شہریوں کے خلاف سب سے بدترین، سب سے گھناؤنا اور سب سے خطرناک جرم دہشت گردی کا ہے. اس سے بڑا جرم نہیں ہے. اور سب سے سخت قانون جو اس دہشت گردی کے معاملے کو نپٹانے کے لیے ہے دیٹ از دی اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ 1997 ایز امینڈڈ سیورل ٹائمز. کون ہے اور سزائیں بھی کیا کیا سزا مل سکتی ہے. ہم آپ کے سامنے چند ایک نہیں کرنا چاہتا لیکن ایک انتہائی اہم نقطہ ہے جو لبرل یہ کہتے ہیں. ہمارے لبرل بھائی کیوں چیخے مار رہے ہیں کہ اب آپریشن ہو گیا ہے کہ جناب لیگیلٹی آف دی آپریشن ہیز ٹو بی اسٹیبلشڈ وداؤٹ اینی لیگل کور. یہ تمام ماورائے قانون اور آئین ہے انلیس آف کورس ان کا خیال ہے کہ چلیں چونکہ ہمیں پسند نہیں ہے جو اس آپریشن میں ہلاک ہوئے اور ہمارا خیال ہے کہ وہ ہمارے حقوق کو سلب کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو اچھا ہوا ان کے ساتھ، جو کہ انتہائی ڈینجرس آرگومنٹ ہے. ہمارا خیال ہے کہ قانون کے دائرے میں رہ کے ہم نے کام کرنا ہے. تو جناب انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 ایز امینڈڈ 2002 کے اندر بھی آیا، 2004 کے اندر بھی امینڈ ہوا. یہ آپ کے سامنے ہے. دہشت گرد کون ہے؟ ایسا شخص جو اس ایکٹ کے تحت کوئی ایسا کام کرے جو اس ایکٹ کی خلاف ورزی ہے. یہ لمبا چوڑا معاملہ ہے، اس کو دہشت گرد قرار دیا جا سکتا ہے. کوئی بھی ایسا کام کرے تو ہوتا ہے. لیکن سب سے اہم بات ہے پنشمنٹ کے بارے میں کہ سزا دہشتی ٹیررسٹ ایکٹ جو سب سے زیادہ جامع اور دہشت گردی سے ڈیل کرنے کے لیے اس کے تحت سزائیں کیا ہیں. لیٹس ہیو اے لک ایٹ پنشمنٹس. سزا جناب موت کا باعث اگر کوئی شخص بنتا ہے کسی کی تو اس کے لیے موت کی سزا ہے یا جرمانہ. لیکن تجویز ثبوت جرم پر اپون کنوکشن کنوکٹ ہوا تو پھر یہ سزا ملے گی. اس کے علاوہ اگلی سزا اگر آپ دیکھیں تو جائیداد کے نقصان کا باعث بنے یا اگر کسی شخص کو وہ پوٹینشیل نقصان بھی پہنچا پائے تو اس کے لیے بھی سزا کی میعاد جو ہے وہ 10 سال ہو سکتی ہے، عمر قید کی حد تک ہو سکتی ہے، جرمانہ بھی اس کو ہو سکتا ہے. لیکن پھر اس کے اندر بھی تجویز ثبوت جرم اپون کنوکشن، تاوان کے لیے اغوا یا یرغمال بنانے کا ارتکاب، اس میں بھی بڑی آپ نے مجھے تاوان ادا نہ کیا ان سے مار دوں گا رکھی جاتی ہیں تب جا کے اغوا کا باقاعدہ عمل جاتے. بڑی ٹیکنیکل ڈیبیٹ ہے. تو اغوا کے عمل کے لیے بھی باقاعدہ سزا ہے، جائیداد کی ضبطی کی بھی سزا ہے. لیکن تجویز ثبوت جرم اپون کنوکشن سملرلی ایف ہے، جی ہے، ایچ ہے، شاید وہ بھی دکھائیے گا. یہ تمام جو شکیں ہیں جس کے ذریعے ڈسکرائب کی گئی ہیں اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت اپون کنوکشن، کنوکشن کے بغیر کسی قسم کی کوئی سزا، چاہے وہ موت کی ہو، چاہے وہ جائیداد کی ضبطی کی ہو، چاہے وہ عمر قید کی ہو، چاہے وہ جرمانے کی ہے ہو، وہ نہیں دی جا سکتی. یہ بہت بڑا سوال ہے کہ ان میں سے کتنے لوگ کنوکٹ ہوئے، کتنے لوگوں کے خلاف الزامات باقاعدہ موجود ہیں. اور یہ اہم ترین سوال ہے کیونکہ اگر آپ یہ اسٹیبلش کر دیں گے تو بہت سارے ایسے معاملات جو اٹھائے جا رہے ہیں اس وقت نہیں اٹھائے. کہا گیا ہے اس کے اوپر چنے رکھنا چاہتے ہیں. ہتھیار اور مواد اکٹھا کیا گیا جامعہ کمپلیکس سے. پولیس مینول پڑھا جو میرے خیال موجود تھی، جو میں نے ریفرنس کے طور پہ استعمال کی. تو پولیس کا ریکوری کا باقاعدہ ایک طریقہ ہوتا ہے اور ریکوری کا جو اس کے اندر یہ لکھا گیا تھا ہر ریکوری کے انڈیپینڈنٹ اینی شاہد ہیں. اگر یہ اینی شاہد گواہ اس ریکوری کے جس میں بھلے شراب نکلے یا بامز نکلے یا کچھ بھی نکلے یا کچھ اور شواہد اکٹھے کرے، اگر نہیں ہے تو اس ریکوری کی صحت پر شک کیا جا سکتا ہے. عدالت کے اندر اگر اس ضابطہ کو آپ نے فالو نہیں کیا تو جائے واردات سے حاصل شدہ مواد کی قانونی حیثیت مشکوک ہو جاتی ہے. اب یہ بڑا اہم تناظر ہے اور اس تناظر میں غیر استعمال شدہ ہتھیار جو کہ دکھائے گئے ہیں جن کے انبار، یہ بہت بڑا اور اہم سوال ہے. ہتھیاروں سے متعلق اور بھی بہت سارے سوال ہیں. مثلا یہ کہ اگر لال مسجد اور جامعہ حربیت یافتہ لوگ اتنی مزاحمت کی جس کی وجہ سے آپریشن جو جلد طوالت پکڑ گیا، حکومت کا یہ بیان ہے، تو انہوں نے آخر کس قسم کے ہتھیار استعمال کیے تھے؟ جو ہمیں ہتھیار دکھائے گئے وہ اپنی جگہ پر موجود تھے، لیکن جو استعمال کیے گئے ہتھیار تھے وہ کون سے ہیں اس پر معلومات نہیں ہے. شاید ہماری صحافیانہ کوتاہی ہوگی کہ جب ہمیں موقع ملا محدود سا ہم وہاں پر گئے تو ہمیں یہ سوال اٹھا پائے. ہمارے سامنے یہ سوال ابھی بڑا اہم ہے کہ جو ہتھیار نکالے گئے اور جو ہتھ گئے کیا ان دونوں میں فرق ہے؟
اور جو ہتھیار استعمال کیے گئے وہ کون سے ہیں. ہتھیاروں سے متعلق چند ایک سوال اور بھی ہیں، اور بھی اس کے علاوہ سوال ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور حکام بالا تک پہنچائیں گے، جن کے جوابات انتہائی ضروری ہیں، کیونکہ معلومات کا قحط ہے، فقدان ہے. اگر یہ معلومات نہ پہنچائیں گے بر وقت حل بنتی ہوئی اس وقت نظر آ رہی ہے. اسی سوالوں کے جوابات کی تلاش ہے جو ہمیں بہت پہلے مل جانے چاہیے تھے.